بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو پارٹ 5 تھا ہمارے ڈراپ شپنگ کورس کا، اس میں ہم نے جو ہمارے شاپیفائی کا جو مین ڈیش بورڈ ہے اس کی ہم نے تمام سیٹنگز کے حوالے سے ساری معلومات چیک کی۔ اس کی سیٹنگ ساتھ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ہم سب کے سب کرتے آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا جو سٹیپ رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کرنی ہے، کہاں سے کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر ہم مثال کے طور پہ اگر ہم نے کوئی شاپ رینٹ پر لے لی ہے یا اگر ہم نے اپنی شاپ بنانی ہے یا بنا لی ہے، جیسے کہ ہم نے اپنا شاپیفائی کا اسٹور کریٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ہم نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر سیل کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایسی کون سی پروڈکٹ سیل کرنی ہے جس کا ریونیو بہت اچھا ہو، ہمیں اچھا پروفٹ مارجن وہ دے رہی ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ پروڈکٹ بیچنا شروع کر دیں جو آلریڈی مارکیٹ میں بہت زیادہ لوگ بیچ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور جو ٹرینڈنگ پر بھی نہ چل رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب لوگوں نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو شاپیفائی کا جو ہمارا اسٹور ہے، چاہے شاپیفائی کا اگر ہم ڈراپ شپنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر جو ہے پروڈکٹ کی جو ہے وہ ریسرچ کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح جو ریسرچ کرنا ہے۔ اپنے شاپیفائی اسٹور کو ڈیزائن کرنے سے پہلے ہم اپنے شاپیفائی کا اسٹور کو بھی ڈیزائن کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے پروڈکٹ کی ہنٹنگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح کرنا ہے، کہ اس کی کیا اسٹریٹجیز ہیں، اس کے اندر کیا مشکلات آتی ہیں، ہم نے کس طریقے سے اپنے پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے مین ضروری بات میں یہ آپ سب کو بتاتے چلوں کہ پروڈکٹ ریسرچ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ظاہری سی بات ہے کہ ہم بے شک آن لائن بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم کوئی شاپ کریٹ کرتے ہیں یا اپنا اسٹور کریٹ کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو اپنے مائنڈ میں لازمی رکھیں گے کہ بھائی میں جو شاپ بنا رہا ہوں، جس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں، یا جو پروڈکٹ میں وہاں سیل کرنا چاہ رہا ہوں، وہ پروڈکٹ کس طرح کی ہو، اس کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ بچت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پروڈکٹ ہم ایسے ہی اٹھا کے بیچنا شروع کر دیں، ہم اس کی مارکیٹ کو بھی نہ دیکھیں، اس کے مارکیٹ کے لیول کو بھی نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے مین ضروری بات، جو بھی ہم پروڈکٹ سیل کریں اس کی ایک کوالٹی بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل عام سی سادہ سی پروڈکٹ ہو ہم اس کو سیل کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر جیسا کہ سیزن چل رہا ہوتا ہے، اگر سردیوں کا سیزن ہے فار ایگزامپل، تو ہم نے وہ پروڈکٹ لینی ہے جو سردیوں میں کسٹمر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو زیادہ ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی پروڈکٹ لینا شروع کر دیں کہ جس کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں اور ہم اپنے اسٹور کے اوپر اس کو لسٹ کر بیٹھ جائیں۔ تو ہم نے نا اس چیز کو بھی بالکل سیٹ کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مارکیٹ کے اندر جو پروڈکٹس زیادہ ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ایسی پروڈکٹ ہو، کوئی یونیک پروڈکٹس ہوں۔ میں اس ساری چیزوں کا نا ایک جو کہتے ہیں کہ میں نے جو پوائنٹس مین میں نے نکالے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی ویڈیوز میں ہماری تمام سیٹنگز کے بعد جو ہماری جو آج کی جو نئی ویڈیو ہے، جو ہمارا لیکچر یا کلاس 6 ہے، اس میں ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ کی ہنٹنگ ہے اس کا کرائٹیریا کس طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ شاپیفائی پر ڈراپ شپنگ کرنے سے والے اسپیشلی پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں شاپیفائی پر ڈراپ شپنگ کرنے کے لیے ہماری پروڈکٹ کی ہنٹنگ کا کرائٹیریا کس طرح ہوگا، اس کے کیا کیا مین پوائنٹس ہوں گے جن کو ہم اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم اپنی جو ہے پروڈکٹ کو سرچ کر سکیں گے اور اپنی جو اسٹور ہوگا شاپیفائی کا اس کے اوپر ہم لسٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تمام پروڈکٹس جتنی بھی ہم جو ہے اس کو ہم نے جب بھی ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اس کی پرائس کو بھی چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے وہ ٹرینڈنگ پر بھی چل رہی ہو اور سیزنل بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اگر پرائس ہائی ہوگی تو ظاہری سی بات ہے ایک جو عام آدمی ہے اس کی پہنچ سے وہ دور ہوگی۔ تو ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ ہزاروں والی پروڈکٹس نہیں لے لینی، کیونکہ ابھی ہم سٹارٹ میں نا اپنے اسٹور کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے سٹارٹ میں اگر جو ہم نے اپنے پاس بجٹ رکھا ہوا ہے اس بجٹ سے اگر ہم جو ہمارا کام ہے وہ زیادہ ہو گیا تو پھر ہمارے لیے کافی مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو آپ سب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا پچھلا ٹاپک تھا اس میں تو ہم نے نا اپنے پروڈکٹس کے جو ہمارا جو اسٹور تھا اس کی ہم نے سیٹنگ وغیرہ وہ دیکھ لی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے ہم جو چیک کریں گے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہنٹنگ ہے وہ کرائٹیریا کس طرح کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تمام کے تمام جو اس کی جو سیٹنگز ہیں، جو اس کا طریقہ کار ہے وہ میں آپ سب کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اپنی لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف، تو میں آپ کو نا دکھاتا ہوں کہ اس میں جو بھی مین پوائنٹس ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کے حوالے سے وہ میں آپ سب کو
دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں یہاں بات کروں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہنٹنگ ہے اس کا رولز کس طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کے رولز کو آپ نے خاص طور پہ یہ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے یہ بات کہ جو بھی ہماری جو بھی پروڈکٹ ہوگی اس میں سب سے پہلے آپ نے پوائنٹ یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ہے اس کا جو بھی پروڈکٹ ہو اس کا جو اس کے اندر نا ایک واؤ فیکٹر آنا چاہیے، ٹھیک ہے. واؤ فیکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی پروڈکٹ ہو، ٹھیک ہے، جس پروڈکٹ کے اندر جو ہے کسٹمر جو ہے وہ پروڈکٹ کو دیکھ کر کے یار واؤ بہت کمال کے پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے. اکثر ہم بھی اگر کبھی بازار جاتے ہیں یا کبھی شاپنگ مال کی طرف جاتے ہیں تو یا پھر ہم کبھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں یا کبھی ہم خود بھی آن لائن جو ہے شاپنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسی بہت ساری پروڈکٹس سامنے آتی ہیں جس کو ہم دیکھ کر کہتے ہیں واؤ یار بہت کمال کے پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے. ایک تو جو بھی ہماری پروڈکٹ ہو اس کے اندر یہ واؤ فیکٹر لازمی آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جو کسٹمر ہوتا ہے وہ جلدی آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو پرچیز کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اگر آپ کے اسٹور کے اندر وہ پروڈکٹ لسٹ ہوگی جس کے اندر واؤ فیکٹر ہوگا، صرف واؤ فیکٹر نہیں دیکھنا، اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں میں آپ کو نا ساتھ کے ساتھ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک تو واؤ فیکٹر ہونا چاہیے کہ پروڈکٹ کسٹمر کو پتہ لگے کہ یار واقعی ہے نا یہ پروڈکٹ بہت اچھی ہے یار، ٹھیک ہے. آپ نے اس چیز کو نا مائنڈ میں رکھنا ہے. اچھا، اور سیکنڈ نمبر پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آگے چل کر کہ آپ نے اس طرح کے پروڈکٹس کہاں سے فائنڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ سب لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا. بہت سارے لوگ مجھ سے کمنٹس پر پوچھ رہے ہوتے ہیں یا جو میں نے ان کو اپنا نمبر دیا وہاں سے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اپنے پروڈکٹس کہاں سے ڈھونڈیں، ہمارے پروڈکٹس کہاں سے ملیں گی، وہ سپلائر کون سے ہیں. تو آپ سب لوگ تھوڑا سا صبر رکھیں، پریشان بالکل نہ ہوں، میں آپ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ جو میری ویڈیوز ہیں اس کو دیکھ کر بہت کافی آگے نکل چکے ہیں تو آپ نے جو باقی جو ہمارے دوست ہیں، جو بھی ہمارے جو باقی ویورز ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو ہم نے ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ لوگوں کے پیار کا، محبت کا اور جو فیڈ بیک کا اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ نے تمام بھائیوں کو، تمام دوستوں کو بالکل ساتھ لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے. تو سیکنڈ نمبر پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ ہو وہ جو ہے اس کے اندر نا پروڈکٹ سولونگ پرابلم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ پروڈکٹ ہے وہ واو فیکٹر بھی اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو ہمیں اچھی تو لگی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس اس کو ہم نے دیکھنے کے حد تک وہ اچھی تھی، ہمیں پسند آئی تو ہم نے لے لی. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس پروڈکٹ کے اندر ایک واؤ فیکٹر کے بعد وہ پرابلم سولونگ بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. پرابلم سولونگ سے مراد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر ہمارا ایک جو الیکٹریسٹی سوئچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نے وہ سوئچ جو ہے وہ اگر ہم اپنی ٹیبل پر رکھتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جو ہماری دیوار پر بھی لگ جائے، ٹھیک ہے، اسٹینڈ ٹائپ، وہ ہماری دیوار پر لگ جائے، ہماری دیوار بھی خراب نہ ہو اور جو ہمارا سوئچ ہے وہ ہماری دیوار پر فکس ہو جائے، بغیر اس کی جو ہے ڈرل مشین سے سوراخ کیے، بغیر ہماری جو ہماری دیوار ہے، جو ہماری وال ہے، اس کا پینٹ، اس کا کلر یا اس کا جو پلستر ہے وہ خراب کیے بغیر ہی ہم اپنی جو وہ چیز ہے وہ ہم وہاں لگا سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہمیں اچھی بھی لگے اور ہمارے کسی کام بھی آ سکے، ٹھیک ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ٹیبل پر اس کی جگہ نہیں ہوتی، تو آپ نے اس چیز کو بھی لازمی طور پہ نا اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ اس کا پوائنٹ آتا ہے کہ دا پروڈکٹ شوڈ بی اویلیبل ان دا مارکیٹ. اچھا، ایسا نہ ہو کہ جو پروڈکٹ آپ کے مائنڈ میں ہو یا آپ نے کبھی دیکھی ہو یا اگر آپ ہنٹنگ کرنا اسٹارٹ کر رہے ہو یا اگر آپ شروع کرنا چاہ رہے ہو یا پروڈکٹ آپ لسٹ کرنا چاہ رہے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ جہاں بھی جس بھی سپلائر سے آپ ڈھونڈیں ہیں وہ سپلائرز بھی میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ پاکستان میں ڈراپ شپنگ کرتے ہوئے کون کون سے جو سب سے بیسٹ سپلائرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے. تو ایسی پروڈکٹ بالکل نہ ہو کہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہو یا بہت کم اویلیبل ہو، ٹھیک ہے، یا اویلیبل نہ ہو. آپ نے وہ چیک کرنا ہے کہ وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہو، ٹھیک ہے. واؤ فیکٹر کے بعد پرابلم فیکٹر بھی ہمارا اگر کلیئر ہو گیا تو وہ جو پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں ہو یا اس سپلائر کے پاس بھی ہم چیک کریں گے جس کے پاس 10-20 پیس نہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس اگر 20 پیس یا 50 پیک سے زیادہ کا ہمارے جو ہے آرڈر آ جائے تو پھر ہم پریشان ہو کر نہ بیٹھ جائیں. تو آپ نے ایسا سپلائر ڈھونڈنا ہے جہاں پر یہ مارکیٹ میں پروڈکٹ ایزیلی ہمیں مل سکے، تاکہ اگر کوئی کسٹمر ہمیں جو ہے آرڈر کرے تو ہم اس پروڈکٹ کو ایزیلی اس کسٹمر کے ایڈریس پر شپ کروا سکیں، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بھی ہم نے نا اپنے بالکل مائنڈ میں رکھنا ہے. اچھا،
चौथे नंबर पर जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है जो उसका प्रॉफिट मार्जिन हो वो मिनिमम 50% होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि अगर हम प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं 1000 रुपीज़ की, ठीक है, 1000 के प्रोडक्ट परचेज़ की और हम उसको बेच रहे हों 800 की या 850 की या 900 की, तो इसमें ना हमारा नुकसान होगा। नुकसान किस तरह होगा मैं बताता हूँ। नुकसान यूँ होगा कि अगर हमने एक प्रोडक्ट जो है 1000 रुपीज़ की परचेज़ कर रहे हैं और अगर हम उसके अंदर सिर्फ 100 रुपये का या 150 का प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, मिसाल के तौर पे हमने एक प्रोडक्ट 1000 रुपये की परचेज़ की, ठीक है, हमने अपने लिस्ट की हुई है उसको 1200 रुपये की, ठीक है, वो 200 रुपये का हम प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं। तो दोस्तों जब भी हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं हम अपना प्रॉफिट मार्जिन को तमाम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने एक प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ के लिए उसको 1200 की सेल करना चाह रहे हैं, तो उसमें से 200 अगर हम प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं तो जो हमारे शिपिंग जो कोरियर होगा हम उसको पैसे कैसे देंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी तमाम कैलकुलेशन लगाने के बाद ही उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको जो अपने स्टोर पर लिख के रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको वो प्रोडक्ट उल्टा नुकसान देना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपने हमेशा इस चीज़ को चेक करना है कि आप मार्केट से जब भी वो प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान में दराज है, ठीक है, इस तरह की HSC ड्रॉप शिपिंग भी है, ठीक है, वो पाकिस्तान की बल्कि कराची की बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, वो भी है। तो आपने इसी तमाम जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से प्रोडक्ट को सर्च करना है। आपको मैं तरीक़ाकार भी समझा दूंगा, ठीक है। फेसबुक से भी आप सर्च कर सकते हैं, इवन के टिकटॉक से भी आप सर्च करते हैं। आजकल टिकटॉक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो दोस्तों आपने इन तमाम चीज़ों को ना अपने माइंड में रखना है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन को स्पेशली, ज़ाहिर है अगर आपने दुकान ओपन की है, आपने स्टोर ओपन किया, अगर उसमें आपको कुछ बच नहीं रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह का बिज़नेस करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको नुकसान करते चलें। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो बिज़नेस है उसके अंदर जो है हमेशा प्रॉफिट होते हैं, उसमें लॉस भी होते हैं बहुत सारा, ठीक है, नुकसान भी हो जाते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है। ऐसा माइंड में नहीं रखना कि हाँ नुकसान हो गया तो फिर कोई बात नहीं। अगर हम स्टार्ट से नुकसान लेकर चलेंगे तो फिर हमारे बजट से काम ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा, तो हम परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। अच्छा, उसके बाद पांचवा पॉइंट है, एक तो लो कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन ऐसा हो कि ठीक है वो प्रोडक्ट बहुत सारे लोग उसको सेल कर रहे हों, ठीक है, उसमें ऐसा ना हो कि आपका प्रॉफिट मार्जिन तो 50% या 45% से भी कम हो जाए, तो उसको सेल करने का मज़ा नहीं आएगा। ज़ाहिर है हमने अगर जो प्रोडक्ट है जो हमने रखी हुई है, जो हमने अपनी स्टोर के ऊपर लिस्ट की हुई है, आपने उन तमाम चीज़ों को जो है अपने माइंड में रखनी है कि उसका कंपटीशन भी कोशिश करनी है, वो प्रोडक्ट ढूंढें जिसका कंपटीशन बहुत कम हो। अगर कंपटीशन कम ना भी हो तो उसकी जो प्रोडक्ट की सेल्स है वो हज़ारों पैक्स के अंदर होनी चाहिए, ताकि आपको भी आपका अपना शेयर मिल सके। आपने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। और 6 पॉइंट हमारा, प्रोडक्ट शुड नॉट बी इन मल्टीपल वेरिएंट्स। दोस्तों आपने इस चीज़ को ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम जो कस्टमर है वो हमारी स्टोर पर आता है, अगर हमने वो प्रोडक्ट लगा रखी है जिसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, ठीक है, वेरिएंट से मुराद ये है कि उसकी मुख्तलिफ़ क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा जो है साइज़ हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक प्लास्टिक की जो एक बोतल है, ठीक है, अब उस बोतल के मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, ठीक है। आपने प्रोडक्ट तो लिस्ट कर दिया अपने स्टोर के ऊपर ना, ठीक है, आपने ये भी लिख दिया कि उसके अंदर कितना जो है कितना ml उसके अंदर पानी आ सकता है, लेकिन अगर आपने उसके प्रोडक्ट में उसकी बाकी पिक्चर्स ना शेयर की, जिसमें ऐसा ना हो कि अगर आपने उसके ऊपर कलर जो है वो ब्लैक लगा लिया तो कस्टमर को पसंद आती थी, मुझे तो ब्लैक नहीं चाहिए था, आप उसको ब्लैक भिजवा दें, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्ट भी आपने लगानी है उसके वेरिएंट्स या तो ना हो या तो बिल्कुल कम होने चाहिए, ठीक है। आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मिसाल मैं इसकी तरफ आपको यूँ दे सकता हूँ कि जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हम अगर हम दराज पर जाते हैं या HSC ड्रॉप शिपिंग पर जाते हैं या और भी जितने भी जो स्टोर अगर हम वहाँ जाते हैं, तो अगर हमने कोई चीज़ प्रोडक्ट जो है हमने जो प्रोडक्ट जो हमने लिस्ट करनी है उसको ये चेक करने कि उसके वेरिएंट्स में उसकी ज़्यादा तादाद ना हो, उसके mls में फ़र्क ना हो, उसकी क्वांटिटी में फ़र्क ना हो, ठीक है, उसकी पैकेजिंग में भी फ़र्क ना हो। आपने इस चीज़ को ख़ास तौर पर ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि आपने जो प्रोडक्ट लगाई हो, मिसाल के तौर पे अगर उसके अंदर जो है 1 लीटर या जो एक लिक्विड आता है उसके अंदर आपने अपने स्टोर के ऊपर लगा रखी हो 500 ml की, कस्टमर को ये लगे कि यार ये तो 1000 ml की ही लगी हुई थी तो मैं इसको ऑर्डर करवा दूँ, ठीक है। तो अगर आप उस प्रोडक्ट के बदले कस्टमर कोई और प्रोडक्ट भेज देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कस्टमर जो नाराज़ हो जाएगा,
اور وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا. تو آپ نے اس چیز کو خاص طور پہ مائنڈ میں رکھنا ہے، اور اسپیشلی اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو شاپیفائی ہے یہ اس چیز کو بالکل بھی الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ کوئی دھوکہ یا فراڈ کریں. ٹھیک ہے، آپ نے تمام جو شاپیفائی کی تمام پالیسیز ہیں ان سب کو جو ہے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ کسٹمر ہی ہمارے لیے جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے اسٹور کے لیے. ظاہر ہے اگر ہم اسٹور کھول کر بیٹھے ہیں، اگر ہم شاپ اوپن کر کے بیٹھے ہیں، اگر ہم کسٹمر کو سیٹسفائی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کسٹمر جو ہے ہم سے مطمئن نہیں ہوگا. جب مطمئن نہیں ہوگا تو ایک بار تو وہ آ جائے گا غلطی سے، ٹھیک ہے، تو دوسری بار وہ دوبارہ غلطی سے ہمارے پاس نہیں آئے گا. اور ظاہر ہے جب وہ کسٹمر ہم سے سیٹسفائی نہیں ہوگا تو اپنے باقی لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی ممبرس کو کبھی بھی ہمارے اسٹور کے بارے میں نہیں بتائے گا، کیونکہ اس کا ایکسپیرینس اچھا نہیں جائے گا. آپ نے اس چیز کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور 7ویں نمبر پہ جو اس کا پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے وہ پروڈکٹ ہونی چاہیے، سیزن وائز پروڈکٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سیزن وائز، ایک تو سیزن وائز ٹھیک ہے، اگر سردیوں میں فار ایگزامپل جیسے کہ ہیٹر ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے ہیٹر کی آپ نے وہ پروڈکٹ لگا دی، ٹھیک ہے، 1000 کی ہے، 1500 کی ہے، 2000 کی ہے، 3000 کی، ایون کہ 5000 کی بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ پروڈکٹ لگا دی، اس کا ٹرینڈ ہوگا، ٹرینڈ بھی ہوگا، ایک تو سیزنل بھی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ سردیاں ہوں اور آپ اس کے اندر جو ہے فین لگا دیں. ٹھیک ہے، پورٹیبل فین ہوتے ہیں، چارجیبل فینس ہوتے ہیں، اگر آپ وہ لگا دیتے ہیں تو اوبویسلی سی بات ہے کہ ایک ہماری اپنی کامن سینس بھی ہے کہ ہم اس چیز کو بھی تھوڑا سا ایوائڈ کریں گے. یہ بگنس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سیل نہیں ہوتے، بالکل سیل ہوتے ہیں. آپ نے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ وہ پروڈکٹ سیل بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اپنے اسٹور کو سٹارٹ سے لے کر چل رہے ہیں تو ہم نے اس چیز کو بالکل دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے، وہ پروڈکٹ جو ہے وہ سیزنل بھی ہونی چاہیے، یا پھر کوئی ایسی پروڈکٹ ہو جو 12 مہینے کام کریں. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے گھر میں، اگر ہم کچن کی بات کرتے ہیں تو کچن میں جو میٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں جو اسیسریز ہوتی ہیں جو کچن میں سارا سال ہی کام آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ ایسی پروڈکٹس ہم لگا دیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ نائف کا ہینگر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک ہولڈر ہوتا ہے، کچھ لکڑی کے بھی ملتے ہیں، کچھ پلاسٹک سے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی بہت ساری جو ہے پروڈکٹس ہیں، بڑی ہزاروں بلکہ لاکھوں قسم کے پروڈکٹس ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں پاکستان میں. اوور دا ورلڈ تو ہم بات نہیں کر رہے، ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں بات ہوگی کہ پتہ نہیں ایسی کون سی پروڈکٹس ہوں گے جو ہم اپنے اسٹور پہ لگائیں گے. تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں، ہزاروں قسم کے. آئیے میں آپ کو چیک کراتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی ویب سائٹس ہوں گی، ہم کہاں سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی. ان تمام 7 پروڈکٹس کو جو پوائنٹس ہیں ان سب کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی کرائٹیریا کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنے پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا ہے. اچھا ہنٹ کیسے کرنا ہے، آئیے میں آپ کو اس کا بھی تھوڑا سا طریقہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں فار ایگزامپل ٹک ٹاک پہ، ٹک ٹاک کا بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ گئے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر، آپ نے وہاں جا کر لکھا کہ مجھے گیجٹس کی نا کچھ پروڈکٹس چاہیے. ٹھیک ہے، گیجٹس ہم نے سیل کرنے ہیں، یا جیولری کی کچھ پروڈکٹس ہیں وہ آپ نے سیل کرنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک اکاؤنٹ ہے یہ دراز ڈاٹ گیجٹس کا. آپ کو یہی ایک جو اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک کا، آپ کو یہ بھی سٹارٹ میں انف رہے گا. ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ میں آپ کو جو ہے چیک کروا رہا ہوں کہ یہ جو ایک دراز گیجٹس کا یہ جو ایک اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس کے اوپر پروڈکٹس لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ دیکھیں اس کی 352 فالوئنگ ہے جس کو وہ خود فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور 4,48,000 اس کے فالوورز ہیں. مینس کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں خالی اسی اکاؤنٹ پر جو ہے کتنی زیادہ پروڈکٹس جو ہیں، بے تحاشا پروڈکٹس جو ہیں ہمارے پاس یہاں شو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا جو ایک تو پروڈکٹ کرائٹیریا تھا یہ والا، کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کو ہم نے ان سارے پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جن سپلائرس سے ہم نے پروڈکٹس ہنٹ کرنی ہے، فیس بک سے کس طرح ہنٹ کرنی ہے، ہم نے ٹک ٹاک سے کس طرح ہنٹ کرنی ہے، انسٹاگرام سے کس طرح ہنٹ کرنی ہے، یہ تمام چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو اپنی کمنگ ویڈیوز میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے شاپیفائی کے ڈیش بورڈ کی طرف آتے ہیں تو کچھ پوائنٹس ہمارے جو یعنی کہ یہ جو ہماری سیٹنگس تھیں یہ ہماری تقریباً کمپلیٹ ہو چکی تھیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے مزید دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ضروری چیزیں تھیں وہ ہم نے کر لی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم شاپیفائی کو اسٹور کو کسٹمائز کرنے سے پہلے ہم اپنی شاپیفائی کی ڈومین بھی پرچیز کرنا سیکھیں گے. آپ سب کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلوں گا. ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنی پروڈکٹ ہنٹنگ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، پروڈکٹ ہنٹنگ کی ان تمام چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ اگر ہم ٹک ٹاک پر آتے ہیں، دراز گیجٹس ہم نے لکھا، ٹھیک ہے، یہ ایک اکاؤنٹ ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ایک اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر ہزاروں قسم کی پروڈکٹ جو ہے آلریڈی سیلز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں ابھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہے بڑا، اچھا یہ ہے، یہ ایک پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، ایڈجسٹیبل آپ نے ڈرین یہ ریک اس پروڈکٹ جو ہے ریک پر اپنے آپ اسٹور پہ سبزیاں اور اگر پھل جو دھو ہے سکتے لسٹ ہیں۔ کی اس ہوئی کے ہے، علاوہ ظاہر اس ہے پر دیکھیں نا، اب برتن بھی یہ دھو کر سولیم رکھے جا سکتے ہیں۔ پرابلم سولونگ اس پر بھی ہے، دھو کر رکھی اور ہوئی یہ 12 چیزیں مہینے بھی آسانی کام سے کرنے خشک والی ہو پروڈکٹ جاتی ہے، ہیں۔ ٹھیک ہے، کچن کے لیے یہ آپ بہت اس کو ضروری بھی پروڈکٹ ہے۔ سیل کر اگر سکتے آپ ہیں، لینا ٹھیک ہے۔ چاہتے ہیں تو دیکھیں ہماری ٹک ایسے ٹاک آئی بہت ڈی سارے دراز پروڈکٹس ہیں گیجٹس کے یہاں پر سامنے لگی ہوئی ہیں، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ پورٹیبل جو ہے ایک لائٹ جو لیمپ ہے، جیسے کہ میں پاور پلگ کی بات کر رہا تھا، پاور ٹھیک ہے۔ پلگ اب ساکٹ آپ یہ ہولڈر پروڈکٹ اس دیکھ کی لیں مدد سے کہ بہت پاور ساری چیزیں ہوتی ایکسٹینشن ہیں کو کہیں بھی کہ فکس ہمیں اس کیا کی جا پرابلم سکتا ہے۔ سالونگ اس بھی کی کے مدد اندر سے آپ فیکٹر آ گیا، ڈیکوریشن پیس، ٹھیک ہے، ریموٹ اور جیسے کہ ہم مختلف بات کر رہے چیزیں تھے، ایک تو اس کے اندر واو فیکٹر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ دیوار دیکھیں سے نا کہ لگا یہ سکتے ہیں۔ اس سے کوئی بھی چیز دیوار سے لگا جا سکتا ہے۔ اس کی مدد سے آپ ڈیکوریشن پیس، ریموٹ، ہولڈر، اس کی مدد سے پاور ایکسٹینشن کو کہیں بھی فکس کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مدد سے آپ ڈیکوریشن پیس، ریموٹ اور مختلف چیزیں دیوار سے لگا سکتے ہیں۔ اس سے کوئی بھی چیز دیوار سے کتنی سیل ہو رہی ہے اس کی مارکیٹ میں، کتنا جو ہے وہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 25,300 اس کے اوپر ویوز ہیں، اس کو لائکس ہیں۔ اگر ہم اس پروڈکٹ کو دراز پر بھی سرچ کریں گے تو ہمارے پاس اس کی بہت زیادہ جو ہے ہمیں اس پروڈکٹ کی بہت زیادہ سیلز وہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم سپلائرز کی جو پروڈکٹ کی جو ہنٹنگ کے جو سپلائرز ہیں، جہاں سے ہم نے پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے جب ہم اس کو لے کر چلیں گے تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھاتا چلوں گا۔ تو آج آپ سب کے لیے اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب کو ساتھ کے ساتھ گائیڈ کرتا چلوں گا، ٹھیک ہے، جو ہماری باقی چیزیں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ سب کے پیار کا، محبت کا بہت شکریہ۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، فالو کر دیں، اس پر کمنٹس کر دیں اور لائک کرنا مت بھولیں۔ اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آئندہ ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔